الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بالی نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال عباسی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں یونین کونسل روات گاؤں تلوٹ کے مقام پر۔ ادارہ علوم القرآن اور سکول سسٹم، اس ادارے میں میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس ادارے کے سربراہ حضرت علامہ قاری عبدالواجد عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مولانا سے، طلباء کے بارے میں کچھ معلومات جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک سکول سسٹم بھی ہے اور یہاں پر حفظ و ناصرہ کی کلاسیں بھی جاری ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے یہاں پر جاننا چاہیں گے حضرت مولانا عبدالواجد عباسی صاحب سے کہ آپ مجھے ادارے کا تعارف بتائیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محترم بلال بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی اپنے نیوز چینل کے سبب مری میں بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ۔ ہر خوشی اور غمی اور کسی حادثہ کے موقع پر یہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ایک اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اپنے ہاں انہیں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ادارے کے بارے میں سوال کیا۔ ادارہ علوم القرآن سکول سسٹم عرصہ 5 سال سے کام کر رہا ہے۔ اس میں ناظرہ، قاعدہ، حفظ کی مع تجوید اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس 150 کے قریب الحمدللہ بچے اور بچیاں بھی پڑھتی ہیں، حفظ کرتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت تک ہم 9ویں کلاس تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ تقریباً 40 سے زائد بچے حفظ قرآن کریم مکمل کر چکے ہیں، جو اس وقت اسکول کی مختلف کلاسوں میں ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازش سے۔ اور ہمارا مستقبل کا یہ پروگرام ہے۔ جب ہم نے یہ ادارہ شروع کیا تو اس وقت ہمارے ذہن میں تھا کہ مدارس دینیہ میں قرآن تو پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ، بہت سارے مدارس میں اسکول بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مدارس سے باہر نکل کر اسکولز میں بھی قرآن کریم کی تعلیم ہونی چاہیے۔ جس طرح مدارس میں عصری تعلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عصری تعلیم ہونی چاہیے، اسی طرح جس طرح دیگر علماء کرام کے بھی خیالات ہیں، میرا بھی یہ خیال ہے کہ اسکولز میں بھی قرآن کریم کی تعلیم ہونی چاہیے، اور یہ دونوں تعلیم بیک وقت کسی بھی ادارے میں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ ہمارا جذبہ تھا کہ گرد و نواح کے جو اسکولز ہیں اس میں بھی، تو الحمدللہ اب ہمارے علاقے میں مختلف اسکولز میں قرآن کریم کی تعلیم حفظ کی صورت میں بھی اور ناظرہ کی صورت میں شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علاقے میں ماحول بن رہا ہے، اور جیسا کہ آپ ہمارے ادارے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتہ میں، ہر دوسرے ہفتے میں الحمدللہ بچے حفظ قرآن کریم مکمل کرتے ہیں اور آپ تک نیوز جو ہے وہ پہنچتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ادارہ علوم اسلامیہ یا بیت السلام یا اس طرح کے جو کراچی جامعۃ الرشید کے جیسے ہمارے ملک میں بڑے بڑے اچھے ادارے ہیں، انشاءاللہ اس طرز کا ادارہ بنانے کا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہے۔ اچھا مولانا، آپ نے مجھے بتایا کہ تقریباً 9ویں کلاس تک اسکول سسٹم بھی ہے۔ مجھے یہاں پر حفظ و ناظرہ کی طلباء کی تعداد بتائیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ جو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں یہ پہلی سے 9ویں کلاس تک، یہاں پر آپ کے پاس جو بچے ایڈمیشن لیتے ہیں جو 9ویں کلاس میں، وہ آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، باہر جا کے کسی اسکول میں اگر ایڈمیشن لیں کوئی کسی کو پرابلم وغیرہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہمارے ہاں داخلہ جو ہے وہ نرسری کلاس سے 4تھ کلاس تک ہوتا ہے۔ کوشش ہے کہ کم سے کم عمر والا بچہ ہمارے پاس ہو
تاکہ وہ اپنی ابتدائی عمر میں حفظ کر سکیں۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس قاعدہ اور ناظرہ کے ساتھ قاعدہ اور ناظرہ کے ساتھ اسکول پڑھنے والے بچے ہیں وہ تقریباً 70 یا اس سے کچھ زائد ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ 150 میں نے تقریباً تعداد بتائی ہے، تو اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے حفظ کے ساتھ اسکول پڑھ رہے ہیں۔ رہ گئی دوسری بات کہ ہم انہیں کسی دوسرے ادارے میں اگر جانا چاہیں تو اس میں ہم انہیں جو ہے وہ انہیں پروف دیتے ہیں، ادارے کا جو ہے سرٹیفکیٹ وغیرہ جو چاہیے وہ بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ایک بچہ اس وقت بیت السلام داخلے کے لیے گیا تلگنگ میں، الحمدللہ اچھے نمبروں سے اس نے وہاں جو ہے وہ اپنا امتحان پاس کیا، حفظ میں بھی اور اسکول میں بھی، اور الحمدللہ اسے وہاں بآسانی داخلہ مل گیا۔ اسی طرح ہمارا ایک بچہ ادارہ علوم اسلامیہ میں گیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی اسے اللہ کی مہربانی سے حفظ میں بھی اس نے اچھے نمبر لیے اور اسکول میں بھی، اور الحمدللہ اس کو وہاں داخلہ مل گیا۔ مطلب یہ مدرسہ رہائشی مدرسہ ہے؟ مجھے نہیں جی، یہ رہائشی مدرسہ نہیں ہے، یہ غیر رہائشی مدرسہ ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ علاقے ہی کے بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یعنی یہ علاقے کے تقریباً 150 جو بچے وہ حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، بالکل قرب و جوار کے علاقے کے، دیول ہے، اوسیہ ہے، بیروٹ کے بھی کچھ بچے ہیں، کیا روات یا گرد و نواح کے بچے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس۔ ادارے میں سب سے کم عمر بچہ کوئی ایسا ہو جو آیا ہو؟ ادارے میں نے جیسے عرض کر دیا کہ نرسری میں بھی داخلے ہوتے ہیں، نرسری کلاس میں، تو ظاہر ہے نرسری کلاس میں جو حفظ کے لیے، چونکہ داخلہ ہی ہم حفظ کے لیے ہمارے پاس، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نرسری سے 4th کلاس تک داخلہ کرتے ہیں، تو کوئی بچہ بھی ہے اسے ہم قاعدہ ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کم سے کم عمر میں جو حفظ کرنے والے بچے ہیں وہ الحمدللہ 10 سال کی عمر تک کے ہمارے کچھ بچوں نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور سب سے جلدی ٹائم میں کوئی ایسا بچہ ہے جس نے قرآن پاک مکمل کیا ہو؟ جی تقریباً 10 اور 11 مہینے کی 11 ماہ میں 1-2 بچوں نے حفظ کیا ماشاءاللہ۔ اسی علاقے کے تھے؟ جی اسی علاقے تھے۔ یہ ادارے کا تعارف حضرت قاری عبدالواجد صاحب سے ہم نے سنا، تو ہم ساتھ ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مجھے مولانا ایک بتائیں کہ اکثر کیونکہ ظاہر ہے آپ خطیب بھی ہیں، جنازے میں جاتے ہیں تو ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ کھانا کھا کے جائیں، تو کیا یہ تہذیب ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ نماز جنازہ ادھر رکھی ہوتی ہے اور پھر کھانا کھانا، یا کسی کے ایک سوگ میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ اور دوسری طرف لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو کیا کہتا ہے معاشرہ اور ہمارا اسلام؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے سوال میں بھی کہا کہ وہاں کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لوگ، تو میرے خیال میں اعلان کرنا تو مناسب نہیں ہے، البتہ جو دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مناسب کھانے کا اگر بندوبست ہو جائے اور بغیر اعلان کے، چونکہ آج کل بیماری بھی ہے اور سفر کے بھی مسائل ہیں، لیکن اس کو رواج بنانا اور اس کو ماحول بنانا اور ایسی حالات پیدا کر دینا جی سارے لوگ کھانا کھا کے جائیں، بار بار اعلان ہوتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کی جاتی ہے، یہ میرا خیال ہے بالکل مناسب نہیں ہے۔ دور دراز سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کچھ لوگ صبح آتے ہیں، دن کو آتے ہیں، رات تک ٹھہرتے ہیں، اس میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے کھانا دے دیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا، اعلان کرنا اور اس پر مجبور کرنا یہ تو بالکل مناسب ہے۔ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر ہے شریعت جو ہے وہ 5 چیزوں کا نام ہے، اس میں ایک معاشرت بھی ہے، معاشرہ بھی شریعت کا حصہ ہے ہمارا، تو معاشرتی طور پر ایسا ماحول بنانا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور مسائل پیدا ہوں اور اس چیز کو ضروری سمجھا جائے، کوئی روٹی نہ دے تو لوگ ناراض ہوں، کہیں جی ہمیں روٹی نہیں دی ہے، تو میرا خیال ہے یہ نہ کرنے میں بہتری ہے۔ اچھا، چونکہ عید قربان بھی قریب آ رہی ہے، قربانی اور عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے مسائل آگاہ کر دیں عوام کو۔ یہ بھی بہت بڑا اچھا سوال ہے، اور عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں قرآن کریم کے آخر پاری میں سورہ فجر میں رب تعالی مقسوم بھی یعنی قسم کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر الی آخرہ، کہ اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحج بڑا عظیم الشان دن ہے، اور اس کے علاوہ یہ سارے دن اور یہ ساری راتیں، ولیال عشر، اور 10 راتیں، یہ بڑی عظیم الشان ہے۔ ہر رات شب قدر
سے افضل ہے، ہر رات شب قدر سے افضل ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور 9ویں ذی الحج کا روزہ اس کی بہت فضیلت ہے، وہ 1 سال ما قبل اور 1 سال ما بعد اس کے جو کیے ہوئے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرماتے ہیں۔ اور کل ہی میں ایک مولانا صاحب یعنی مولانا سعید صاحب سے سن رہا تھا، فرمایا کہ اس میں گویا یہ نقطہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال کی اور زندگی دے دیں گے۔ اور رہ گئی قربانی کا مسئلہ، تو اس میں کم از کم اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بالغ عاقل مسلمان کو قربانی کرنی چاہیے جو صاحب نصاب ہو۔ اور صاحب نصاب کی آسان سی تشریح یہ ہے کہ جس کے پاس 90,000 روپے سے زیادہ کیش ہو، یا 90,000 روپے کے برابر سونا یا چاندی کے زیورات ہوں، یا پھر اتنی کا مال تجارت ہو تو قرض وغیرہ نکال کر، اور یا پھر جو گھر کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، اگر اتنا مال اس کے پاس ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور میں تو رائے یہ دوں گا کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کو بھی قربانی کرنی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، روز روز نہیں ہوتی، تو بہرحال جن پر واجب ہے ان کو تو ضرور کرنی چاہیے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے ناخن اور بال میں تراشنے کے حوالے سے تھوڑا مسئلہ بتا دیں۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ اس عشرہ سے پہلے اپنی صفائی وغیرہ، بال کاٹنا یا جو ناخن وغیرہ ہیں وہ پہلے کر لے، تاکہ یہ عشرہ جو ہے حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اس میں اجر و ثواب ہے، اور ہے یہ مستحب، فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور جو آدمی قربانی کر رہا ہے اور واجب قربانی اس پر، اسی کے لیے یہ۔ ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا ہے مولانا، میں اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا بھی ہے کہ قربانی والے دن کوئی روزہ کیا کوئی آدھا ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے تک ہمارا روزہ ہے؟ ہاں جی، روزہ کا اسے نام دینا یا روزہ کہنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، جن کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، تو وہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کریں، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اجر و ثواب والا عمل ہے۔ میں نے اکثر خواتین سے یہ خود سنا ہے، اس لیے آپ سے یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا روزہ ہے اور ہم قربانی کے گوشت کے ساتھ روزہ افطاری کریں گے۔ نہیں، اسے روزہ کہنا مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ روزہ ہوتا ہے۔ اس دن تو شیطان کا روزہ ہے، اور جو ہے گوشت سے ابتدا کرنا کھانے کی یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اچھا مولانا، میرا آخری سوال ہے آپ سے، چونکہ آپ ایک ادارہ اسکول چلا رہے ہیں، تو دیگر اسکولز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ماشاءاللہ ادارے اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں تعلیم کی اشد ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں بھی بچے فری میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو میں اہل اسکول سے، ان کے جو آنرز ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے بھرپور مدد کرنی چاہیے، اور عوام الناس سے بھی کہوں گا کہ ایسے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے، آپ اداروں کے ساتھ تعاون کریں، اور تاکہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ جتنی تعلیم کی ضرورت ہے اس سے بدرجہ جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت جو ہے وہ ہمارے دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے اس کی بڑی ضرورت ہے، چونکہ الحمدللہ ہمارا ملک پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے۔ تو ہمیں اپنی معاشرت اور حسن اخلاق اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اسے بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ سکولز میں مخلوط نظام تعلیم نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کی چونکہ اس مختصر وقت میں یہی عرض کر سکتا ہوں۔ معذرت مولانا عبدالواجد عباسی صاحب سے آپ نے ایک قیمتی گفتگو سنی۔ علوم القرآن، علوم القرآن ایک بہت ہی اچھی تربیت گاہ ہے بچوں کے لیے۔ تو میں تمام احباب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایسے اداروں کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں، اور والدین خاص کر ایسے اداروں کے ساتھ دل کھول کے تعاون کیا کریں۔ اپنے میزبان بلال عباسی اور کیمرہ مین سجاد عباسی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔